شہر کے سب سے پوش علاقے کے ایک عالیشان بنگلے میں رہنے والی زویا کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اپنی ذات تھی۔ وہ حسن اور دولت کے نشے میں اس قدر سرشار تھی کہ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے جوتے کی نوک پر ہے، اور جو چیز خریدی نہیں جا سکتی وہ اس کی نظر میں بے وقت تھی۔ زویا اپنے والدین کی اکلوتی اور انتہائی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر خواہش پلک جھپکتے پوری ہو جاتی۔ اسی لاڈ پیار نے اس کے مزاج میں ایک عجیب سی سختی اور تکبر بھر دیا تھا۔ جب اس کی شادی ایک خوشحال لیکن روایتی اقدار کے حامل گھرانے میں طے ہوئی تو اس نے اپنی سہیلیوں کی محفل میں بیٹھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ تم لوگ دیکھنا میں اس گھر کا نقشہ کیسے بدلتی ہوں۔ زویا کی ماں، جو اگرچہ خود بھی دنیا دار خاتون تھیں، اسے سمجھاتی کہ بیٹا سسرال میں راج زبان کی تیزی یا پیسے کی چمک سے نہیں بلکہ عاجزی اور خدمت سے ہوتا ہے، مگر زویا کے سر پر تو حکمرانی کا بھوت سوار تھا۔ وہ ماں کی بات ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی کہ امی، آپ کا زمانہ اور تھا، میں رانی بن کر جا رہی ہوں اور رانی بن کر رہوں گی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے اور زویا اپنے سسرال پہنچی۔ یہ گھر اس کے میکے جیسا تو نہ تھا، مگر یہاں سکون، تہذیب اور محبت کی ایک فضا تھی۔ پہلے دن جب صبح کا سورج نکلا اور گھر میں ناشتے کی چہل پہل شروع ہوئی تو ساس نے بڑے پیار سے زویا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بہو، اگر تم اٹھ گئی ہو تو آؤ سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ زویا، جو دوپہر 12 بجے سے پہلے اٹھنے کی عادی نہیں تھی، اسے یہ بات اپنی توہین لگی۔ اس نے بستر سے ہی اونچی آواز میں جواب دیا، آنٹی میری نیند خراب مت کریں، میں جب اٹھوں گی تو ناشتہ منگوا لوں گی، اور پلیز آئندہ مجھے اتنی جلدی مت جگایا کریں۔ ساس بیچاری شرمندہ سی ہو کر واپس لوٹ گئی اور میز پر بیٹھے سب گھر والوں کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ زویا نے آہستہ آہستہ گھر کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا شروع کر دی۔ اسے گھر کا فرنیچر پسند نہیں تھا تو اس نے یہ کہہ کر ساس کے جہیز کا نایاب فرنیچر سٹور روم میں پھینکوا دیا کہ یہ اولڈ فیشن کباڑ میرے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا۔ اس کی شوہر عماد نے جب اسے ٹوکنا چاہا تو زویا نے اسے اپنی دولت کا تانا دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ڈیڈی کے پیسوں سے نیا فرنیچر منگوا رہی ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر کی رونق بڑھ رہی ہے۔ عماد ایک وفادار انسان تھا، وہ گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں زویا کے لیے عزت کم ہو گئی۔ ایک بار گاؤں سے عماد کی بڑی پھپھو ملنے آئیں جو ذرا سادہ مزاج تھی۔ زویا نے ان کے سامنے چائے کی پیالی ایسے پٹکی جیسے ان پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہی ہو، پھر ان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے کمرے میں جا کر فون پر اونچی آواز میں باتیں کرنے لگی تاکہ انہیں احساس دلا سکے کہ ان کا آنا اسے ناگوار گزرا ہے۔ شام کو جب عماد گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ پھپھو بنا کھانا کھائے جا چکی تھیں اور ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس رات عماد اور زویا میں بہت بڑا جھگڑا ہوا، لیکن زویا اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا عماد کو سناتی رہی کہ تمہارے رشتہ داروں کو مینرز نہیں ہیں اور میں ایسے گنوار لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور زویا کو لگا کہ وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہے، کیونکہ اب گھر میں کوئی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ساس اس سے ڈرتی تھیں، نندیں اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھیں اور شوہر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ زویا اسے اپنی جیت اور راج سمجھ رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی تنہائی کا آغاز تھا۔ وہ گھر میں موجود تو تھی لیکن گھر والوں کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ پھر قدرت نے زویا کو اصل آئینہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عماد کے کاروبار میں اچانک بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا۔ وہ کمپنی جس پر عماد کو ناز تھا دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ گھر کے اخراجات چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ زویا، جو آسائشات کی عادی تھی، اس صورتحال میں پاگل ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بنتی اور اسے تسلی دیتی، وہ اس پر مزید بوجھ بن گئی۔ وہ روز لڑتی کہ مجھے شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے، مجھے گاڑی میں پیٹرول چاہیے، تم ایک ناکام انسان ہو جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ عماد، جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرا تھا، زویا کے ان تانوں سے ذہنی مریض بنتا گیا۔ ایک دن عماد گھر آیا تو اسے شدید بخار تھا۔ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر گیا۔ زویا تیار ہو کر کسی پارٹی میں جانے لگی۔ اس نے عماد کو دیکھا اور بے حسی سے بولی کہ اب ڈرامہ مت کرو، بخار ہے تو دوا کھا لو، میرا موڈ مت خراب کرو، اور وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا وہاں عماد نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی اور ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ نیم کھلا تھا۔ زویا نے اندر جھانکا تو ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ عماد اپنی بوڑھی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور ماں اس کے تپتے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گر کر عماد کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی
عماد نے کمزور آواز میں کہا، ماں جی اگر آپ نہ ہوتی تو شاید مر جاتا میں۔ مجھے زویا کی دولت، اس کا سٹیٹس کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف سکون چاہیے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے شادی کر کے صرف ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس خریدا ہے، شریک حیات نہیں، کیونکہ جو عورت دکھ میں ساتھ نہ کھڑی ہو وہ اپنے ساتھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں نے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، ایسا مت بول بیٹا، وہ نادان ہے، سمجھ جائے گی، تو بس جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ زویا بہت روئی۔ رات کا وہ آخری پہر اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ زویا کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرنیں گھر کے آنگن میں اتری تو ایک نئی زویا کا جنم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی اٹھی، اس نے باورچی خانے میں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور ناشتہ تیار کیا۔ گھر والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زویا نے ٹرے اٹھائی اور سیدھا ساس کے کمرے میں گئی۔ عماد ابھی سو رہا تھا اور ساس جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ زویا نے ٹرے رکھی اور ساس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بھٹک گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ حکم چلانا راج کرنا ہے، لیکن کل رات مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل راج وہ ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کے دل پر کیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی زویا ہے۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ زویا نے اپنا سارا غرور چھوڑ کر عاجزی کا لباس پہن لیا۔ اب وہ گھر کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سب کی خوشی سے چلاتی تھی۔ وہ ساس کا خیال رکھتی، عماد کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتی اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہتی۔